Bismillahirrahmanirrahim. This is Aliza Malik and you're watching my channel Aliza Malik Islam World and Islam. اللہ پاک کے بہت سارے احکامات ہیں جن میں سے ایک احکام اللہ پاک کا اپنے انسانوں کے لیے. اللہ پاک اپنے انسانوں کو حکم دیتے ہیں کہ انسانوں غیبت مت کرو آپس میں. غیبت ایسے ہے جیسے کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو. تو آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں. تو سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس گناہ کو غیبت کرنے کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کا کوئی بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس محفل میں اپنے بھائی کی برائیاں کر رہے ہیں دوسروں سے اس کی غیر موجودگی میں، کہ کل اگر اسے پتہ چلے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ بولا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی. اسے غیبت کہتے ہیں. کسی کی غیر موجودگی میں آپ اس کی دوسروں سے برائیاں کریں، باتیں کریں. اور سوچیں اگر جو بات آپ نے کہی وہ اس انسان میں ہوئی بھی نہیں، موجود بھی نہ ہوئی، تو یہ غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان بھی ہو جائے گا. میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں، یقین کریں وقت کے ساتھ جب آپ لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو میں نے بہت سے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جو لوگوں پر بہتان بھی لگاتے ہیں. کوئی بات کسی انسان میں نہیں ہوتی لیکن وہ دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ پرابلم ہے. یقین کریں ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں. ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، آج کل ہم روز اپنی لائف میں غیبت جیسے کام کرتے ہیں. دوست آپس میں کر لیتے ہیں، ریلیٹیو آپس میں کر لیتے ہیں، کزنس کر لیتے ہیں. اب آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں نا، ہم لوگ جاتے ہیں کسی گیدرنگ میں، شادیوں میں جاتے ہیں، خدا خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے وہاں جاتے ہیں، فرینڈس کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی موجود نہیں ہوتا تو بس اسی کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور بس غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم کبھی ریئلائز ہی نہیں کرتے. کیا ہم کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہیں؟ یقین کریں ایسی ایسی محفل دیکھنے میں آتی ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے اور وہ اٹھ کے ذرا سا باہر چلا گیا نا، تو پیچھے موجود لوگ اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے ہمت کی ہے کسی کو روکنے کی کہ نہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کی بات مت کرو، یہ غیبت کہلاتا ہے؟ لیکن بہت مزے لے کر ہم نہ سن رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہمارے دل کو، ہماری روح کو تسکین مل رہی ہوتی ہے لوگوں کی غیبتیں سن کر. اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہم، آپ یقین کریں کہ ہم بھول رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے. کبھی ہم کسی کو شرف کال نہیں کرتے، مطلب شرف کال نہیں دیتے ہیں کہ رک جاؤ مت کرو، یہ گناہ ہے. روز ہم اپنے گھر میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکی جب شادی ہو کر اپنے گھر پر جاتی ہے، مطلب سسرال میں، تو وہاں وہ صبح سے شام تک کی تمام روٹین اپنی والدہ محترمہ کو بذریعہ فون بتا رہی ہوتی ہیں کہ آج ساس نے یہ کیا، آج نن نے یہ کھایا، آج دیور نے یہ کر دیا، A to Z کچھ بھی. اب والدہ محترمہ اچھی ہوں تو وہ بیٹی کو روکیں گی نہیں، بیٹا غلط بات ہے، غیبت نہیں کرو، تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو اپنے بچوں کے صرف حال احوال معلوم کرنے کے لیے فون کرتے ہیں، لیکن ایسے پیرنٹ بہت زیادہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے سسرال کی صبح سے شام تک کی تمام ایکٹیویٹیز کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں. آفٹر آل تربیت کی بات بھی ہوتی ہے، جس کو جس طرح کی تربیت ملتی ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. اصلاح کسی ٹائم بھی کی جا سکتی ہے. اپنی اصلاح کیجئے، گھر والوں کی کیجئے، کوئی نہ کوئی گھر میں تو ہوگا. آپ غیبت نہیں کرتے ہوں گے، آپ کا کوئی بھائی کرتا ہوگا، کوئی بہن کرتی ہوگی، والدہ کرتے ہوں گی، والد کرتے ہوں گے، تو انہیں سمجھائیں،
سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اگر آپ میں موجود ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجیے، پھر گھر والوں کی کیجیے، پھر رشتہ داروں کی بھی کیجیے، پھر معاشرے میں بھی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اگر برائی کو دیکھ کے خاموش رہیں گے نا تو اس کا بھی سوال آپ سے روز محشر ہونا ہے اللہ پاک کے سامنے، کہ برائی کو دیکھ کر چپ کیوں رہے تھے، کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو یہ آپ کا میرا سب کا فرض ہے کہ ہم میں جو اچھی باتیں ہیں یا اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ہم ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کم از کم کوشش تو کریں۔ آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہو گیا ہے یہ سب۔ اصلاح کیجیے اپنے گھر سے، اور اگر آپ بحیثیت والد یا والدہ ہیں تو اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کریں، بہت اچھی تربیت کریں، ان کی زندگی میں روز انہیں دین سے ریلیٹڈ باتیں بتایا کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک اچھے انسان کم از کم ضرور بنیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔